فرمائی، 8 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ابو ذر، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ تم اللہ کے کلام کی تلاوت کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اللہ کے کلام کو بھی لازم پکڑو اور اللہ کے نام کو بھی لازم پکڑو۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ علیک بطول الصمت، کہ تم اکثر خاموش رہا کرو، اس لیے کہ خاموشی آدمی کو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے اور دینی کاموں میں معین اور مددگار بنتی ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ابو ذر، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ بلا ضرورت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آدمی کو بے وقعت کر دیتا ہے، اس کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے یا دل زندہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے اندر سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، خیر و شر کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اس کو اچھی چیز اچھی نظر نہیں آتی، بری چیز بری نظر نہیں آتی، اور اچھی بات بتانے والے اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے ابدی مستقبل، یعنی ہمیشہ کا جو آنے والا معاملہ ہے، آنے والی جو زندگی ہے، وہ ہمیشہ کے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ نہ اس کو موت یاد آتی ہے، نہ اس کو آخرت یاد آتی ہے، نہ اس کو حشر کا میدان یاد آتا ہے، نہ اس کو قبر کی زندگی یاد آتی ہے، نہ اس کو اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے تنے تنہا کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، بلکہ وہ غافل ہو کر، اپنے انجام سے غافل ہو کر، اپنے ہمیشہ کے آنے والی زندگی سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے آدمی کے دل کے مردہ ہو جانے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور زیادہ ہنسنے کا دوسرا نقصان جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس سے آدمی کا وقار گھٹ جاتا ہے، اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ جو زور زور سے کھل کھلا کر، منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ ہنسنا مسکرانا منع نہیں ہے، انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اچھی چیز پر، خوشی کی چیز پر آدمی مسکرائے، ہنسنے کی چیز پر ہنسے، منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے، لیکن زور زور سے ہنسنا، زیادہ ہنسنا، اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ پانچویں چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، آدمی کا جو رعب ہے، آدمی کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں گزشتہ جمعہ تک
آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ چھٹی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، زدنی یا رسول اللہ۔ 5 باتیں مکمل ہوئیں تو حضرت ابو ذر نے فرمایا اللہ کے نبی اور بتائیے، اور نصیحت فرمائیے، مزید اضافہ فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل الحق وإن كان مرا، کہ ابو ذر حق بات کہا کرو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے۔ حق بات کہنے کی عادت ڈالو، سچی بات کہنے کی عادت ڈالو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے، صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اس لیے کہ سچ میں نجات ہے۔ گفتگو کے جو آداب ہیں، بات کرنے کا جو سلیقہ ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو حق بات کہنا چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ یا تو خود بولنے والے کو یا کسی اور کو کڑوی لگے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گفتگو کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی حق بات کہے، اس لیے کہ جب حق بات کہی جاتی ہے، صحیح بات بیان کی جاتی ہے، صحیح چیزیں لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہیں، تو اللہ نے مسلمان کو بنایا ایسا ہے، انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بار بار اس کے سامنے صحیح بات بیان کی جائے تو ایک نہ ایک مرتبہ وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، لیکن اس کا ایک غلط مطلب بھی لیا جاتا ہے، اس کا ایک غلط موقع بھی لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، وہ یہ کہ آدمی بات تو حق کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن لہجہ صحیح نہیں ہے، انداز صحیح نہیں ہے، الفاظ نامناسب ہیں، تو بدتمیزی سے گفتگو کر کے، سامنے والے پر طنز کرتے ہوئے گفتگو کر کے، اس کے عزت نفس کو مجروح کر کے، آدمی حق بات کہہ کر کے اس کے بعد اپنے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ حدیث پیش کریں کہ قل الحق وإن كان مرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق بات کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے، تو یہ اس کا غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب یہی ہے کہ آدمی گفتگو کے آداب کی رعایت کرے، بات کرنے کے سلیقے سے بات کرے، اور پھر غلطی پر متنبہ کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی رعایت میں غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، صحیح کو غلط نہیں کہا جا سکتا، تو غلط کا غلط ہونا اس کا ضرور اظہار کرے، حق کا حق ہونا اس کا ضرور اظہار کرے، لیکن گفتگو کے آداب کی رعایت کے ساتھ، بات کرنے کے سلیقے کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی گفتگو کرے۔ ہاں، اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں کہ کیا حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے؟ حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے، یعنی حق بات کو ایسے انداز سے بیان کیا جائے کہ وہ سامنے والی کو کڑوی ہی لگے، کیا حق بات کا یہی حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا یہ منشا نہیں ہے اور آپ کی یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حق میٹھا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے، اگر کسی کو کڑوا لگے تو یہ اس کی فطرت کی، اس کی عادت کی، اس کی طبیعت کی خرابی ہے، ورنہ تو حق بات میٹھی ہوتی ہے، حق میٹھا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی میٹھی چیز ہے، انگور ہے میٹھا ہے، یا کوئی اور مٹھائی ہے، وہ صحیح ذائقہ اس کا میٹھا ہے، لیکن اگر بخار والے کو دیا جائے جس کا ذائقہ خراب ہے، جس کا منہ کڑوا ہے، اس کو وہ میٹھی چیز دی جائے تو وہ چیز اس کو کڑوی لگے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح انداز سے، مناسب الفاظ کی رعایت کے ساتھ، صحیح لہجے میں، صحیح الفاظ کے ساتھ اور صحیح انداز سے، اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ حق بات کہی جائے، بھلے وہ کسی کو کڑوی لگے۔
اور یہ کڑوے ہونے کا تعلق سننے والوں کے ساتھ بھی ہے، بولنے والے کے ساتھ بھی ہے۔ کڑوا ہونے کا تعلق سننے والے کے ساتھ اس طرح ہے کہ آدمی حق بات صحیح طریقے سے مناسب انداز میں بتا رہا ہے، لیکن وہ غلطی جس آدمی کے اندر پائی جا رہی ہے وہ اگر اس کو کڑوی لگ رہی ہے تو کڑوی لگے، لیکن حق بات بیان کی جائے گی۔ بولنے والے کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے، یعنی آدمی حق بات کہے مناسب انداز میں، بھلے بولنے والے کو وہ کڑوی معلوم ہو، بولنے والے کو وہ کڑوی معلوم ہو، تب بھی بات حق ہے تو آدمی کو کہنا چاہیے۔ اس کی تائید قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے بنو، اگرچہ کہ وہ خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو حق بات اگر بولنے والے کو کڑوی محسوس ہو رہی ہے تو لیکن بات حق ہے تو اس کو کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ ابو ذر حق بات کہا کرو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے۔ سچی بات اور حق بات صحیح طریقے سے کہی جائے گی تو اس کی برکتیں ہیں، اس کا نفع ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اس کے فائدے قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، غلط کاموں سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ درست بات کہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ درست بات آدمی کہے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، کہ درست بات تم کہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو درست بات کہی جائے گی تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، صحیح بات کہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی غلط بات کہنے سے محفوظ رہ جائے گا، اپنی زبان کے غلط استعمال کرے گا تو جس کے نتیجے میں اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، برے باتوں سے وہ خود بخود بچ جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کا محبوب بنے گا، جنت کا مستحق بنے گا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو، اس سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے کہ اکثر کام آدمی اپنی زبان کے استعمال سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے گناہوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو آدمی کی زبان سے صادر ہوتا ہے۔ ان اکثر خطایا ابن آدم من لسانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ گناہ آدمی کے زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کرو، اس سے درست بات کہو، سچی بات کہو، حق بات کہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غلط باتوں سے تم بچ جاؤ گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آدمی درست بات کہے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ خود بہت سارے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
آدمی زبان کو قابو میں رکھے گا، صحیح استعمال کرے گا تو غیبت سے بچے گا، چغل خوری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچے گا، تانا دینے سے بچے گا، کسی کا دل دکھانے سے بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درست بات کہو، درست بات کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہا کرو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے۔ تو حق بات آدمی کو کہنا چاہیے، لیکن گفتگو کے آداب کی رعایت کے ساتھ، بات کرنے کے سلیقے کے ساتھ۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت دوم حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عزیزم، کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے، شریعت کی کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے۔ غلط کو غلط کہا جائے گا، صحیح کو صحیح کہا جائے گا، ہر بات بتائی جائے گی، لیکن سلیقے سے بتائی جائے گی، طریقے سے بتائی جائے گی تو وہ دلوں پر اثر کرے گی۔ تو اس لیے آدمی کو حق بات کہنا چاہیے، حق طریقے سے کہنا چاہیے، صحیح نیت سے کہنا چاہیے، تو اس کا اثر آدمی پر ہوتا ہے۔ تو گفتگو کے کیا آداب ہیں کہ جن آداب کی رعایت کے ساتھ بات کی جائے گی، حق بات بتائی جائے گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو کے آداب میں ہمیں ملتا ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گفتگو اس انداز سے کرے کہ اس کی گفتگو میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، اچھے سلوک کی دعوت ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، بھلے طریقے سے بات کرو، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال ہو، اس کے مقام و مرتبے کا خیال ہو، ان سب کی رعایت کے ساتھ تم بات کرو۔ اور اسی طریقے سے گفتگو واضح ہونی چاہیے، پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یتکلم بکلام یبینہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام واضح ہوتا تھا، یعنی ہر ایک کی سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام واضح ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ٹہر ٹہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ فصل، کہ ٹہر ٹہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس طرح ٹہر ٹہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ مجمع عام میں جس کے سامنے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، جن لوگوں سے آپ خطاب فرما رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بات کو یاد کرنا چاہتا تو اس کو یاد کر لیتا تھا، اپنے پاس محفوظ کر سکتا تھا۔ تو یہ گفتگو کے آداب ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، ضرورت کی بات کہتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تب کلام فرماتے تھے، جتنی ضرورت کی بات ہوتی اتنی ضرورت کی بات کہا کرتے تھے۔ سارے فتنے اور ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں اسی وقت آتی ہیں جب آدمی بلا ضرورت گفتگو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دو چار آدمی مل کر بیٹھ گئے، کسی ضرورت کی وجہ سے ان کا بیٹھنا ہوا، ضرورت کی بات مکمل ہوئی، ان کو اٹھ جانا چاہیے، ورنہ شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ جب وہ مل کر بیٹھے، ضرورت کی بات پوری ہو گئی، پھر ادھر ادھر کی ایران توران کی شروع ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پوری شیطان کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بلا ضرورت گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، ضرورت کے وقت جتنی ضرورت ہے اتنی بات فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو کمی سے بھی پاک ہوتی تھی، زیادتی سے بھی پاک ہوتی تھی، یعنی آپ ایسا نہیں بولتے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے سمجھنے میں کچھ کمی ہو جائے، بلکہ آپ پوری طریقے سے بات سمجھایا کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو میں زیادتی بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کمی اور زیادتی سے آپ کی گفتگو پاک ہوتی تھی۔ تو یہ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو پوری نرم خوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے،
ہاں کوئی موقع ہوتا ایسا کہ جس وقت میں آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی یہ رگیں ظاہر ہو جاتی تھیں اور آپ کی آواز میں تھوڑی سی بلندی ہو جاتی تھی، وہ کبھی کبھار کا موقع تھا، ورنہ تو اکثر آپ کی گفتگو نرم انداز میں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، حق بات آدمی کو کہنا چاہیے، لیکن مناسب انداز سے، مناسب الفاظ کے ساتھ، مناسب لہجے کے ساتھ اور مناسب موقع پر آدمی کو کہنا چاہیے۔ موقع شناسی، مردم شناسی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر آدمی حق بات تو کہے گا، لیکن اس کی وجہ سے سامنے والے پر اس کا الٹا اثر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر حق بات کہا کرو اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے۔ تو یہ چھٹی نصیحت تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ زدنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی اور نصیحت فرمائیے اور مزید اضافہ فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7ویں بات ارشاد فرمائی کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کسی برا بھلا کہنے والے کی برائی کا اس کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں، اللہ کی اطاعت کے پورا کرنے میں اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ملامت کر رہا ہے، کوئی آپ پر طنز کر رہا ہے، تو اس کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ جس کا حکم پورا کر رہے ہو وہ خالق کائنات ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اس کے مقابلے میں مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے مقابلے میں مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم پورا ہونا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، بھلے دنیا والے کچھ کہیں، بھلے کوئی کچھ کہے۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ایمان والا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، بھلے کوئی ملامت کرے۔ ایمان والا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، بھلے کوئی ناراض ہو جائے۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا کوئی مرتبہ نہیں چلے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ماں باپ کی اطاعت کی جانی چاہیے، اساتذہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور مشائخ کی، بزرگوں کی باتیں مانی جانی چاہیے، لیکن ان سب کا دائرہ کار وہاں تک ہے جب یہ اللہ کی اطاعت کی حدود میں ہوں، اللہ کی فرما برداری کے حدود میں ہوں۔ ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، استاد کوئی غلط بات کا حکم دیں، کسی کی طرف سے کسی غلط بات پر عمل کرنے کی رہبری کی جائے، تو پھر آدمی اللہ کے معاملے میں کسی کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی دین پر عمل کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، تو اس کو ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، لوگ اس کو ملامت کریں گے۔ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ملامتیں آئیں گی، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تو تمہیں اس سے متاثر ہو کر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ لگے رہنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ مردوں کو عموماً 2 چیزوں میں، اکثر کی بات کہہ رہا ہوں کہ مردوں میں عموماً 2 چیزوں میں ان کو ملامت کا سامنا ہوتا ہے، ایک داڑھی ہے اور دوسرا لباس ہے۔ ظاہری اعتبار سے ایک داڑھی ہے اور ایک لباس ہے۔ بہت سارے
ناعاقبت اندیش لوگ، انجام سے بے خبر لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، جبکہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، داڑھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ زندگی میں آپ نے کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر داڑھی رکھی۔ تو داڑھی کے معاملے میں بہت سارے لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، اور اس سے متاثر ہو کر آدمی داڑھی منڈا دیتا ہے۔ بہت سارے نوجوان جب وہ صحیح صحبتوں میں رہتے ہیں، صحیح ماحول میں آتے ہیں، صحیح لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کا مزاج بنتا ہے، پھر ان کے چہرے پر جب داڑھی آنا شروع ہوتی ہے اور وہ داڑھی رکھنے لگتے ہیں تو پرانی بوڑھیاں یہ کہنے لگتی ہیں کہ ابھی سے تم بوڑھے ہو گئے، داڑھی منڈا دو، داڑھی منڈوا دیتی ہیں، اور وہ نوجوان ان سے متاثر ہو کر داڑھی منڈا دیتا ہے۔ اور بہت سارے بڑی عمر کے لوگ وہ اس لیے داڑھی منڈا دیتے ہیں کہ میں ابھی تک سسر نہیں بنا، نانا دادا نہیں بنا، تو کیسے ابھی میں داڑھی رکھوں گا تو لوگوں کو بوڑھا نظر آؤں گا، تو اس لیے داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں 50 سے آگے ہو گئی عمر، لیکن اس کے باوجود بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں۔ ہندوستان کے ایک شاعر تھے جن کا نام مرزا، اس کے آگے کچھ نام ہے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک نعت لکھی یا کوئی نظم لکھی، بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی عمدہ نظم لکھی۔ کسی طریقے سے وہ ایران پہنچ گئی۔ ایران میں کسی آدمی نے اس کو پڑھا تو وہ شاعر کے کلام سے بہت متاثر ہوا، اس کو وہ نظم بہت پسند آئی، اور وہ اس سے متاثر ہو کر اس نے یہ طے کیا کہ میں ہندوستان جا کر اس شاعر سے ملاقات کروں۔ تو چنانچہ وہ ملاقات کے لیے آیا۔ ملاقات کے لیے جب وہ اس کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے، کسی حجام کی حجامت بنوانے کے لیے حجام کی دکان پر گیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے سیدھے اس دکان پر آ گیا، تو اس نے اس شاعر کو دیکھا کہ وہ داڑھی منڈا رہا ہے، تو اس نے فارسی میں کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ اللہ کے بندے کیا تم داڑھی کٹا رہے ہو، داڑھی کٹا رہے ہو؟ تو شاعر وجد میں آ گیا، شاعر اس نے کہا کہ ریشمی تراشم لیکن دلے کسے نمی تراشی۔ تو وہ کہنے لگا فارسی میں کہ میں داڑھی ہی کٹا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ تو جو سامنے والا تھا جس کو وہ نظم پسند آئی تھی، وہ بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ بھی اس سے زیادہ دل والا تھا، تو اس نے کہا کہ دل آرے دل رسول اللہ امید خراشی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تو داڑھی ہی کٹا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں کاٹ رہا ہوں، تم داڑھی کٹا کر رسول اللہ کے قلب اطہر پر خنجر چلا رہے ہو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، داڑھی کا کٹانا یہ رسول اللہ کے دل کو زخمی کرنا ہے، رسول اللہ کے دل کو زخمی کرنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دائمی سنت رہی ہے۔ اور مسلمانوں میں عام طور پر ہم دیکھ لیں کہ کتنے مسلمان اس کا شکار ہیں۔ جمعے کی نماز کو ہم آ رہے ہیں، اور ہم نے حرم میں بھی دیکھا کہ حرم میں جب آئے، یہاں آتے وقت میں پورے طریقے سے تیار ہو کر آئے، وہاں 15 دن ان کا قیام رہا، 15 دن تو داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائے، لیکن جب جیسے ہی وہاں سے آ کر اپنے مقام پر اترے، سب سے پہلا کام فرش ہونے کے بہانے داڑھی منڈا دیا، جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وہاں روضہ اطہر پر لوگ حاضر ہوتے ہیں، وہاں بھی دیکھا کہ لوگ شیو کر کے داڑھی مڈا کر کے نئے کپڑے پہن کر یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
ایک داڑھی مڑھایا ہوا آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر کو آیا، آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا، ادھر کو آیا، آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا، آپ نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح حیات مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی منڈھانے والے کی طرف رخ انور نہیں فرمایا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، بالکل اسی طریقے سے آج بھی کوئی آدمی داڑھی منڈا کر روز اطہر پر حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے روز مبارک میں زندہ ہیں، اور جو آپ کے روز اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، اس کا سلام میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ دور بیٹھ کر کوئی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کے سلسلے میں عموماً داڑھی کا معاملہ ہے، اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ آدمی لباس ذرا سنت کے مطابق کر لیتا ہے، تو چونکہ معاشرے میں غیروں کی نقالی زیادہ ہو گئی، تو اس لیے لوگ کہنے لگتے ہیں، نوجوان جب ٹخنے سے اوپر وہ پاجامہ پہننے کا عادی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا پرانے لوگوں کی طرح بن گئے ہو، کیا بوڑھے ہو گئے ہو، تو پھر وہ متاثر ہو کر اسی طرح اپنا ٹخنا چھپا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا، جتنا کپڑا ٹخنے سے نیچے آدمی لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم میں جلائے گا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہوگا وہ جہنم میں جلے گا، تو کیا یہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ جنت میں ڈالا جائے گا؟ پورے کا پورا حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے اتنا بڑا گناہ جو مسلمانوں میں عام ہے، یہ دو گناہ میں نے اس لیے عرض کیے ہیں کہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں داڑھی منڈا کر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لباس اور شریعت کا جو لباس ہے، ہر زمانے کے اللہ والوں کا جو لباس ہے، اس لباس کو اختیار کرنا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مردوں کو اس سلسلے میں ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں پردے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر پردے کے معاملے میں ان کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ابو ذر اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کو خوش اور راضی کرنے کے لیے تم اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہو، دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کر رہے ہو، اللہ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پر اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی ناراضگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بیوی ناراض ہو گئی، بچے ناراض ہو گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے، وہ اس لیے ان کو ناراض کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف چاہ رہے تھے، اور اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ان کو ناراض کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی راضی ہو جاتا ہوں اور ان کے دل میں بھی رضامندی پیدا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ قلوب العباد بین اصبعیہ الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها حیث یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ اور 8ویں نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ، اور نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے 8ویں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر لیعجزک عن الناس ما تعلم فی نفسک، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کہ لوگوں کا عیب تلاش کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہیں، بندوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس عیب کو چھپانا یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے اور حکم ہے۔
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک سلجھا ہوا طبقہ ہے، ایک بگڑا ہوا طبقہ ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اچھائیوں کو تلاش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو اچھائیاں نظر آتی ہیں اور وہ ان اچھائیوں کو پھر اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اچھائیوں کو دیکھنے کی جو عادت ہے، خوبیوں کو دیکھنے کی جو عادت ہے، اس کی وجہ سے آدمی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا عیب تلاش کرتے ہیں، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی عیب نظر آ جائے اور اس کو میں معاشرے میں رسوا کر دوں، لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت کر دوں، تو اس لیے وہ عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی عیب نظر نہیں آتا تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی عیب اس کی طرف منسوب کر کے الزام تراشی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، علماء نے مثال دی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک گندی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کی عادت یہ ہے کہ وہ شہد کے جا کر وہ شہد چوستی ہے، مختلف پھلوں سے رس نکالتی ہے اور لا کر ایک جگہ جتھے میں اور چھتے میں وہاں شہد جمع کرتی ہے۔ یہ پاکیزہ چیز ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور ایک گندی مکھی ہوتی ہے، سارا جسم پاک و صاف ہے، وہ سب چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے اور وہاں زخم ہی سے وہ اپنا مادہ نکالتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جن کے اندر خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ خامیوں میں بھی خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور جن کے اندر خامیاں تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ خوبیوں میں بھی خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیبوں کو تلاش کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کے کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کو چھپا دیں گے۔ جہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی سوائے اللہ کے چھپانے کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی آدمی کے عیب کو دیکھتا ہے پھر اس کو چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی عیب کو چھپانے کے بجائے عیب کو پھیلانے کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو آدمی لوگوں کا عیب اچھالتا ہے، معاشرے میں اس کو رسوا کرتا ہے، عیبوں کو تلاش کرتا اور پھیلانے کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قابل مبارکباد ہے وہ شخص، بہت ہی مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جس کو اپنے عیب لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے سے روک دیں۔ یعنی جو آدمی اپنے عیبوں کو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے عیب دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ تو یہ 8 نصیحتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، یہ صرف حضرت ابو ذر کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔